بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ مسئلہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا ذکر ہو رہا تھا۔ کعب بن اشرف یہ ان کا مذہبی پیشوا تھا بڑا۔ اس نے چند لوگ تیار کیے، آج کی آیات میں جو ذکر ہے وہ، اور انہیں کہا کہ دل کے اندر تم نے عیسائیت اور یہودیت ہی رکھنی ہے، یہ بات پہلے سمجھ لو، اور دل میں وہ رکھنے کے بعد، پکا رہنے کے بعد تم نے چلے جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہاں کلمہ پڑھ لینا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وہاں پر تم نے ایک دن گزارنا ہے، 2 دن گزارنے ہیں، اس کے بعد فوراً تم نے سب نے مشورہ کر کے اکٹھا دوبارہ یہ اعلان کر دینا ہے، بھئی ہم تو گئے تھے کہ اللہ کا نبی آخری ہے، اس کے اندر نشانیاں جو ہماری کتابوں میں ہیں وہی ہیں، لیکن ہمیں کوئی نشانی نظر نہیں آئی، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ اب جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کے ذہن میں سوال آئے گا، یار یہ تو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس کتاب کا علم ہے، تو جب یہ مسلمان ہوئے آخر انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہے تب واپس گئے ہیں، تو ہوگا یہ جو نئے لوگ ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ آئیں گے اور نئے لوگ بھی مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو یہ اس نے ترکیب بنائی اور چند لوگ تیار کیے۔ اب وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نبوت کو ختم کر کے بنو اسماعیل کے اندر آخری نبی بھیج دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب چونکہ وہ نسل در نسل بنی اسرائیل سے اللہ کے انبیاء آ رہے تھے، اب انہوں نے نبیوں کی تعلیمات تو چھوڑ دی تھی، لیکن وہ صاحبزادگی والا جو ذہن کے اندر بھوت سوار تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں لوگ نذرانے دیتے ہیں، بڑی عزت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین والی یہ جو خصوصیت ہے اور عزت ہے یہ کسی اور کو مل جائے؟ تو اللہ نے جواب دیا، بھائی تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ یہ میرا فضل اور میری رحمت ہے، میں جسے چاہوں دے دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں نے چاہا تمہارے اندر رکھا، تم نے جب ناقدری کی ایک نعمت کی تو میں نے بنو اسماعیل کو دے دی، تو اب اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، چاہے تم صبح جا کر ایمان قبول کرو، شام کو کافر ہو جاؤ، کہ لوگوں کے ذہن میں کوئی نہ کوئی انتشار پیدا ہو جائے، اس سے رکنے والے کوئی نہیں، یہ ہماری رحمت ہے، ہم جسے چاہیں جتنا نواز دیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ دیکھیے، وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا، کہا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے ایمان لاؤ، بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس چیز کے ساتھ جو اتاری گئی ہے ایمانداروں پر، یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ، قرآن پر بھی ایمان لے آؤ، لیکن کیسے لانا ہے؟ کہتے ہیں وجہ النہاری وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، صبح تم نے مومن بن جانا ہے اور شام کو تم نے اعلان کر دینا ہے، بھائی ہم تو گئے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، لیکن ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی، اس لیے بھائی ہم واپس یہودی عیسائی ہو رہے ہیں، ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ لعلہم یرجعون، وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ لوٹ آئیں،
یعنی جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ بھی واپس یہودی عیسائی ہونے لگ جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، تم نے اتباع اسی بات کی کرنی ہے جس پر تم پہلے ہو، یا اپنے لوگوں کی بات ہی ماننی ہے، کسی مسلمان کی بات میں نہیں آنا۔ یہ نہ ہو کہ تم جاؤ اس کام کے لیے پھر پکی ہی مسلمان بن جاؤ، نہ، پہلے تیاری کر کے جانا ہے کہ ہم نے صبح ایمان قبول کرنا ہے، مسلمانوں کی کوئی بات دل پر نہیں لینی، اوپر اوپر سے سنتے رہنا ہے، اور شام کو اعلان کر دینا ہے کہ ہاں جی ہم واپس جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے ہدایت دے۔ ہدایت حقیقی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اندر بات چھپا کے رکھنا، مسلمانوں کو پتہ نہ چلے تم اس کام کے لیے آئے ہو؟ وجہ اس کی یہ ہے أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ۔ پہلی وجہ یہ ہے اب مسلمانوں کو وہ نعمت دے دی گئی جو پہلے تمہیں دی گئی تھی، اب دل کے اندر حسد ہے، دل کے اندر وہ آگ جل رہی ہے، اتنی بڑی نعمت ہم سے چھین لی گئی، لوگوں پر دھاک بٹھائے رکھو، او جی ہم نسل در نسل علماء کے خاندان سے ہیں، یہ نیا پیدا ہو گیا ہے، جس طرح آج بھی لوگوں کا خیال ہوتا ہے جی حضرت جی کا بیٹا ہے، پھر یہ ان کے خاندان سے ہے۔ خاندان کی شرافت اپنی جگہ، لیکن علم والی دولت اللہ نے ایسی رکھی ہے، بڑے بڑے مالدار کو نہیں دیتا، اور دینے پہ آ جائے تو جھوپڑی والے کے بیٹے کو نواز دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہی وجہ ہے طائف کے اندر بھی مالدار موجود، مکہ میں بھی مالدار موجود، اور اعتراض کرتے ہیں لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ وہ کہتے ہیں یار اگر اللہ نے نبی ہی بنانا تھا کسی مالدار کو طائف میں سے بنا دیتا یا مکہ والوں میں سے بنا دیتا، یہ عبداللہ کے بیٹے کو کیوں نبی بنایا جن کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے ہیں، جن کی مالی اعتبار سے حالت قوی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم تقسیم کرتے ہو میرا فضل یا میں خود تقسیم کرنے والا ہوں؟ میری تقسیم ہے، میں جسے چاہوں نواز دوں، اور علم والی دولت ایسی ہے جسے فوقیت حاصل ہے، یہ مال سے نہیں ملا کرتی، یہ خاندان کی نسبت سے نہیں ملا کرتی، یہ بندے کی محنت پر بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے جسے نوازے۔ محنتوں والے محنت کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور مال والے مال لوٹاتے رہتے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن اللہ جس کا سینہ اس کام کے لیے چن لے اللہ اسے یہ نعمت دے دیا کرتا ہے۔ تو پہلی وجہ حسد ہے، اس حسد کی وجہ سے تم نے بات اندر رکھنی ہے، مسلمانوں کو پتہ نہ چلے، اور دوسری وجہ یہ ہے یحاجوکم عند ربکم، یہ کل قیامت والے دن رب کے دربار میں کہیں گے مولا یہ مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن ماننے کے باوجود انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ بتاتے تھے ہماری کتابوں میں نشانیاں ہیں، لیکن پھر بھی ان کی بات نہیں مانی، کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے، تو تمہارے خلاف ان کو دلیل مل جائے گی۔ اب دیکھیے ہیں تو مذہبی پیشوا،
لیکن قوم کو کس طرح ضرب تقسیم کے ساتھ گمراہ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز سکھا رہے ہیں، اور قوم تو ماشاءاللہ ہر دور میں اسی طرح ہوتی ہے۔ سیدھی بات کرنے والے کو دنیا ہمیشہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی مفاد ہے اس کا، اور ہمیشہ دو نمبری کرنے والے کی دنیا نعرے لگاتی ہے۔ تو یہ دو وجہ انہوں نے ذکر کی، خبردار مسلمانوں کے ساتھ اس طرح معاملہ نہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے فرمایا یہ جو فضیلت اور فضل ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں، اور واسع علیم، میں اللہ بڑی وسعت والا ہوں۔ میں اللہ کی ذات بڑی سخی ذات ہے اور بڑی غنی ذات ہے، لیکن علیم، جسے دینا ہوتا ہے اسے ہی دیتا ہوں۔ یعنی اللہ بنانے والا، اب اللہ نے ایک کا سینہ بنایا ہی قرآن کے لیے، تو اللہ جانتا ہے میں نے اسے قرآن کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ قرآن اسے ہی دیتا ہے۔ اور واسعون، اللہ کی ذات بڑی وسعت والی ہے۔ فرمایا مزید سنو، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ اللہ کی مرضی آ جائے تو اللہ خاص کر دیتا ہے کسی کو اپنے دین کے لیے، اور مرضی نہ آئے تو بڑا بڑا مالدار بھی ہو، دنیاوی اعتبار سے جاہو جلال بھی ہو، اللہ اسے غرق کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی مرضی آ جائے تو ایک عام بندے کو اللہ علم کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ انہوں نے کیا پلان بنایا کہ کچھ لوگوں کو تیار کر کے بھیجتے ہیں، صبح وہ ایمان لائیں گے، شام کو کہیں گے کہ بھائی ہم واپس جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آیا یہاں، تو جو سمجھتے تھے کہ یہ آخری پیغمبر ہے، ہمیں کوئی نشانی نہیں نظر آئی۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ حسد ہے، اور اپنے آپ کو چھپانا ہے کہ کل قیامت والے دن یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں کہ یہ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا اس بات سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اب تمہاری نجات صرف اسی بات میں ہے کہ آخری پیغمبر کو بنو اسماعیل میں سے مان لو۔ باقی رہی یہ بات کہ تم نبیوں کی اولاد ہو، اور وہ کہتے بھی تھے کہ قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت ہماری ہے بھائی، ہم نبیوں کے بیٹے ہیں، ہمارے علاوہ جنت میں کوئی جانے والا نہیں۔ تو قرآن نے کہا اللہ کی مرضی آ جائے، جسے اللہ خاتم النبیین بنا دے، اللہ کی مرضی آ جائے جسے اپنی علم والی دولت سے نواز دے، تم تقسیم کرنے والے نہیں، یہ رب کی ذات تقسیم کرنے والی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔